السلام علیکم۔ آج 5 سال بعد میری زندگی کے نہیں، میری شادی کے 5 سال بعد میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا، طیبہ یار بہت کام کرتی ہو تم۔ اور میں کتنی دیر تک حیران پریشان ان کا منہ تکتی رہ گئی، اور اتنی دیر تک کہ انہیں میرے چہرے کے آگے ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کرنا پڑا کہ کیا ہوا۔ اب جب کہ میں نے یہ الفاظ سننے کی توقع ہی چھوڑ دی تھی، مجھے لگتا تھا یہ الفاظ اپنی زندگی میں سننا میرے نصیب میں نہیں۔ اب جا کر یہ الفاظ میرے کانوں کو سننا نصیب ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہوا، وہ الفاظ جن کو کان ترستے ہوں، اگر وقت پر ادا نہ ہو تو ان کا ادا نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ وہ الفاظ ہمارے بہت سے زخم ہرے کر جاتے ہیں اور تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ میں 5 بہنوں اور 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بڑے 2 بھائیوں اور 1 بہن کے بچے مجھ سے تھوڑے ہی چھوٹے تھے۔ حالانکہ میں بھی چھوٹی تھی، مگر پھر بھی ان کے بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کی ماؤں سے زیادہ مجھ پر عائد کر دی گئی۔ طیبہ اذان کو دیکھو گر نہ جائے، طیبہ ثمر رو کیوں رہا ہے، دعا کو فیڈر پلایا کہ نہیں، مہک چپ نہیں ہو رہی، یقیناً تم نے مارا ہوگا۔ مجھے ہر طرف سے ایسی آوازیں سننے کو ملتی تھی۔ اگر وہ چپ نہ ہوئے تو اس میں بھی میرا ہی قصور تھا۔ اس جرم کی سزا میں بعض دفعہ مجھے 2-4 تھپڑ بھی پڑ جاتے تھے، اور لیٹنے سے پہلے تو ایک بار تانے کی طرح مجھے لگتی، سارا دن ویلی پھرتی رہتی ہے، اگر 2 منٹ بچوں کو کھلانے کے لیے کہہ دو تو جان پر بن آتی ہے اس لڑکی کی۔ میرا بچپن انہی تانوں میں نکل گیا۔ ذرا بڑی ہوئی تو مجھے کچن کے کاموں میں دلچسپی ہونے لگی۔ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کی تو مجھے زندگی میں پہلی بار نرمی سے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ طیبہ گڑیا تم ابھی چھوٹی ہو، تم کھانا نہیں بنا سکتی، ابھی بڑی باجیاں اور بھابیاں ہیں، بس تم اوپر کے کام کر دیا کرو۔ پھر اوپر کے کاموں کے نام پر سب نے مجھے ایسا دہرایا کہ میری ٹانگیں تختہ ہو گئی۔ طیبہ پانی تو بھر دو، طیبہ نمک مرچ کے ڈبے پکڑانا، طیبہ باغ کے چھت سے لکڑیاں تو اتار کر لا دو، طیبہ آندھی آ رہی ہے تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ میں بھاگ بھاگ کر سارے گھر کی کھڑکیاں دروازے کرتی رہ جاتی، جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ٹانگیں جواب دے جاتی تھیں۔ طیبہ ساتھ والی دکان سے بوتل پکڑ لا، طیبہ مہمانوں کے آنے سے پہلے سموسے، نیمکو، بسکٹ لا دو، طیبہ دیکھو دودھ والا آیا ہے کہ نہیں۔ قصہ مختصر، رات تک میری ٹانگیں ہلنے سے انکار ہو جاتی، پھر بھی رات کو جلدی لیٹنے پر سب منہ بنا لیتے۔ سارا دن ویلی رہ کر بھی تھک جاتی ہے۔ ایک ہم ہیں، سارا دن جانوروں کی طرح کام کرنے کے باوجود رات کو سب کے سونے کے بعد سوتے ہیں۔ میری شادی تک مجھے یہی کچھ سننے کو ملتا رہا۔ شادی کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سارا دن کام کر کے میری کمر دکھ جاتی، مگر اللہ بخشے میری ساس کو، ہر آئے گئے کے سامنے کہتی آج کل کی لڑکیاں سارا دن آرام کرتی ہیں، جیسا کہ میری بہو رانی۔ ایک ہم تھے
شادی کے دوسرے دن ہی کام سنبھال لیا تھا۔ ساس تو ساس شوہر کے سامنے کہہ دیتی کہ میں تھک گئی ہوں تو وہ غصہ ہونے لگتے، ایسے کون سا پہاڑ توڑ رہی ہو، جب دیکھو فارغ بیٹھی ہوتی ہو، پھر بھی میڈم تھک جاتی ہے۔ میں چپ منہ دیکھ کر رہ جاتی۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات سن سن کر تو مجھے بھی پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ویلی رہتی ہوں، اور اب جب کہ میں اسی یقین کی آخری حد پر کھڑی تھی تو میرے شوہر کو یقین آیا کہ طیبہ بھی کام کرتی ہے، اور اب میں سارے کام چھوڑ کر یہ سوچ رہی ہوں کہ آج ایسا میں نے کیا کر دیا جو فرید نے یہ الفاظ کہے۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کے ساتھ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی۔ چھوٹا عثمان مسلسل رو رہا تھا، جسے اپنی کمر پر بٹھا کر پوچھا لگا رہی تھی۔ اس سے بڑی کنزہ بھی رو رہی تھی، کیونکہ اسے بھی میری کمر پر چڑھنا تھا۔ دوپہر کے سالن کے لیے سبزی لا کر میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ کام اور اس جیسے اور بہت سے کام تو میں ہر روز کرتی تھی اور کئی سالوں سے کرتی آ رہی تھی۔ پھر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج ہی کیوں فرید کو لگا کہ میں کام کرتی ہوں؟ اگر میں کام کرتی تھی تو پھر فرید کو پہلے دن ہی یہ الفاظ بولنے چاہیے تھے۔ اتنے عرصے بعد کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں ایسا کیوں ہوا، ورنہ مجھے تو یقین آ چکا تھا کہ میں ویلی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔